یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ مر چکے، اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، اور جو انہوں نے عہد کیا اس کو پورا کرنا، اور جو رشتے والے کے ساتھ انہی کی وجہ سے سلوک کیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ جب معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دیں۔ باپا، یہ آپ نے جو ماشاءاللہ فضائل بیان کیے، کاش مطلب میں تو اس وقت ان والدین سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے، ہمیں ابھی ہاتھوں ہاتھ امیر سنت کی بعض وہ معمولات پتہ چلے کہ ان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کیا اس نے سلوک ہے، اور کس طرح، جیسا ابھی آپ نے کچھ چند دنوں پہلے مذاکرے میں میرے سے فرمایا کہ چونکہ میں نے بیٹے کا نام، ایک کا نام محمد ہو، ایک کا نام احمد رکھا ہے، آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی طرف پاؤں کیے ہوں۔ یعنی یہ بیٹوں کا ادب، بیٹوں کی تعظیم، بیٹوں کا احترام، یہ غالباً ایسا ملتا نہیں ہے معاشرے میں، سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے مطلب کردار سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بے شمار ایسے والدین ہیں جو الحمدللہ میل سنت سے محبت کرتے ہیں، مرید ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، ان سب کے لیے ہمارے لیے ایک اس میں مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں۔ تو ذہ قسمت کہ وہ اپنی اولاد کو، بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ اولاد فون کرے گی تب کرے گی، ایک کاش کہ اگر وہ گھر بیٹھے سن بھی رہے ہیں تو دل ہی دل میں ہی اگر اپنی اولاد کو معاف کر دے، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو معاف کر دیا۔ کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو معافیاں مانگتے ہوئے بھی پتہ نہیں شرماتے ہیں، ایسی کون سی ان کی عزت برباد ہو سکتی ہے واللہ عالم کہ ماں باپ سے معافی مانگتے ہوئے شرما۔ بابا یہ بتائیے کہ اگر بالفرض کے اولاد نافرمان ہے، نہیں مانگتی معافی، ماں باپ بھی معاف نہیں کر، کیا نافرمان ہے، تو کوئی ایسی باتیں بتائیں نا کہ اگر کوئی ایسی سختی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، دنیا اور آخرت میں ایسے کون سی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے نافرمان اولاد کو؟ نافرمان اولاد تو صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ نقصان میں، بہت زیادہ نقصان میں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب قرۃ العیون، جس کا ترجمہ سرور خاطر کیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کتاب کو شائع کیا ہے، اس میں بعض روایتیں بہت ہی عبرتناک درج ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف اس میں لکھی گئی ہے کہ والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد کی مانند بن جائے، نہ یکتا ہو جائے، اتنا گویا نماز روزوں میں وہ ترقی کر جائے، مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ جتنا بڑا پرہیزگار بن جائے، ماں باپ اگر اس کے ناراض ہیں تو خود اس میں قصوروار ہے، یہ خود اس کی وجہ سے ناراض ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر گنتی میں اتنے قطرے گریں گے جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گریں گے۔ ہم اللہ عز و جل سے جہنم اور اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں وہ کچھ خلاصہ وار عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنجیدہ نہ کیا جتنا ماں باپ کے نافرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج و محن میں ڈالا، رنج و محنت میں ڈالا، محن محنت کی جمع ہے۔ میں جنت میں تھا، وہاں میں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آواز سن رہا تھا، میں نے ان کے رونے کی آواز سنی، میرا دل ان پر شفقت سے بھر آیا،
اور میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہ نکالوں گا جب تک کہ ان سے ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا اور ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخ و پکار اور ان کا رونا سنا، تو دوبارہ عرش کے نیچے جا کر میں نے سجدہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے سوا، کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ پھر میں اپنی جگہ آ گیا اور میں نے ان کو بھلا دیا۔ اس کے بعد میں نے پھر ان کی آہوزاری اور رونا سنا، تو میں نے عرض کی اے اللہ داروغہ جہنم کو حکم دے، مالک ان کا نام ہے فرشتے کا، ان کو حکم دے کہ ان کے طبقے کے یعنی ماں باپ کے نافرمانوں کے طبقے کے دروازہ کھولے تاکہ میں ان کے عذاب کا معائنہ کروں، کیونکہ میں ان کی چیخوں کی آواز سن رہا ہوں۔ رب العزت جل وعلا نے فرمایا میں نے اسے حکم دے دیا ہے۔ میں مالک کے پاس پہنچا، اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو آگ کی شاخوں پر لٹکا دیکھا، اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر مار رہے ہیں، اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈستے رہتے۔ یہ دیکھ کر ان کی شفقت میں رونے لگا، اور میں نے تیسری بار عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا، اور رب العزت نے فرمایا ان کا نکلنا بغیر والدین کی رضامندی کے نہیں ہے۔ اس وقت میں نے عرض کی اے رب ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں اپنی منزلوں میں، اور ان میں سے کچھ لوگ اعراف میں، اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان کا جو حصہ اس کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جنت المأوا میں اور کچھ ان کے سوا میں۔ پھر میں نے عرض کیا اے میرے معبود اور اے میرے مالک مجھے پہچان عطا فرما ہر اس شخص کی جس کا والد جنت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی، اور میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا اگر تم اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں، میرا دل تو ان کے رونے اور چیخنے چلانے سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے آبا یعنی باپوں نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد سے ان پر گزرا تھا، اور ان کی ماؤں میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کو عذاب میں ہی رہنے دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے میری اہانت کی ہے، توہین کی ہے اور مجھے گالی دی ہے اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی، وہ بیوی کو زرق برق لباس پہناتا تھا اور میں ننگی رہتی تھی۔ اور دوسری نے کہا انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب میں رہیں، اس لیے کہ میں اگر کوئی ان کی اصلاح حال کی بات کہتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، اور ایسا سلوک میرے ساتھ برابر کرتے رہے، اور جو کچھ بیتی ہے اس سے ان کے دلوں میں کینہ پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی اور جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی گزر چکا، اب انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، اس عزت میں کہ میں تمہارے پاس سفارشی ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر گراں بار نہ ہو، قسم ہے مجھے اپنے عز و جلال کی میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جب تک ان کے دل راضی نہ ہو جائیں۔